آج ہم کچھ بہت ہی بنیادی لیکن گہرے سوالات پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ مطلب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی کیوں پیدا ہوئے؟ اور یہ کہ روم اور فارس جیسی بڑی سلطنتیں موجود تھیں تو اللہ نے اپنے گھر یعنی کعبہ کے لیے عرب کی ایک بنجر اور ویران زمین کا انتخاب کیوں کیا؟ اور یہ کہ اسلام کو دین ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل، ان سوالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ جی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کینوس کو سمجھنا ہوگا جس پر یہ تصویر بنی ہے، یعنی خود عرب کو۔ بالکل، اس کی تاریخ، اس کے لوگ اور اس کی بنیادیں۔ یہ صرف ایک جغرافیائی علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی اور تاریخی پس منظر تھا۔ تو آئیے اسی کینوس کو کھولتے ہیں۔ جب ہم عرب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے نا؟ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ مورخین عربوں کو بنیادی طور پر 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ تقسیم اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ پہلا گروہ کہلاتا ہے عرب بائدہ۔ بائدہ؟ جی، یعنی وہ عرب جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہ وہ قدیم قومیں تھیں جیسے قوم عاد اور سمود۔ اچھا، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جی، وہی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ آج ان کے صرف آثار باقی ہیں، وہ لوگ خود ختم ہو گئے۔ یعنی تاریخ کا ایک گمشدہ باب۔ بالکل۔ پھر دوسرا گروہ ہے عرب آربہ کا۔ آربا یعنی اصلی؟ بالکل، یعنی خالص یا اصلی عرب۔ یہ قحطان کی نسل سے تھے اور ان کا سلسلہ نسب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تک جاتا ہے۔ تو یہ یمن کے علاقے میں تھے؟ جی، زیادہ تر یمن میں آباد تھے، جو اس وقت ایک زرخیز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ مدینہ کے مشہور قبیلے اوس اور خزرج انہی اصلی عربوں کی ہی شاخ تھے۔ اچھا، تو یہ اصل عرب تھے۔ لیکن پھر ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہیں سے ہماری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، عرب مستعربہ۔ یعنی وہ جو عرب بن گئے۔ بالکل، یہ وہ لوگ تھے جو نسلی طور پر عرب نہیں تھے لیکن عرب میں آ کر بسے، یہاں کی زبان اور ثقافت کو اپنایا اور وقت کے ساتھ عرب ہی بن گئے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی تیسرے عرب بنے ہوئے گروہ سے تھا، قریش کے قبیلے سے۔ یہی تو نقطہ ہے۔ اس گروہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ اور ذرائع میں ایک بہت دلچسپ بات ملتی ہے کہ زبان اور فصاحت و بلاغت میں، خاص طور پر شاعری میں، ان عرب بنے ہوئے لوگوں نے اصلی عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ تو کمال ہے، یعنی باہر سے آنے والوں نے مقامی ثقافت کا سب سے اہم پہلو یعنی زبان، اس پر اتنی گرفت حاصل کر لی کہ وہ اس کے استاد بن گئے۔ بالکل، اور اسی نسل میں آگے چل کر ایک شخص فہر ہوئے جن کا لقب قریش پڑا، اور انہی سے قریش قبیلے کی بنیاد پڑی، جو بعد میں مکہ کا حکمران بنا۔ جی۔ تو جس قبیلے کو عرب کا سردار بننا تھا، اس کی جڑیں اصل میں عرب سے باہر تھیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا؟ واقعی یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ لگتا ہے، لیکن اس سے پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ایسی وادی میں کیوں ہو رہا تھا جو بالکل ویران تھی؟ جی، اس مرکز یعنی کعبہ کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں عرب سے نکل کر بہت پیچھے جانا پڑے گا، قدیم میسوپوٹیمیا، یعنی آج کا عراق۔ جی، عراق کا شہر بابل۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں بت بنائے اور بیچے جاتے تھے۔ ان کے والد خود ایک بڑے بت تراش تھے۔ لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا تھا، ایک خالص اور سوال کرنے والا دل۔ وہ کبھی اس ماحول سے مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ اپنے والد سے جو سوال کرتے تھے وہ آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں۔ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اور یہ سوال کرنا ان کے معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کے والد نے انہیں گھر سے نکالنے اور پتھر مار کر ہلاک کرنے تک کی دھمکی دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں، غصہ نہیں بلکہ نرمی اور دعا۔ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن بات صرف گھر تک نہیں رہی، انہوں نے پورے معاشرے کے عقائد کو چیلنج کیا
اور اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ بادشاہ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی تپش کی وجہ سے کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اور انہیں ایک منجنیق یعنی ایک کیٹاپلٹ میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ بالکل، یہ ایک عوامی تماشا تھا جس کا مقصد صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کے نظریے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اور اسی لمحے ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، کیا کوئی حاجت ہے؟ یعنی ایک مافوق الفطرت مدد کی پیشکش۔ کوئی بھی عام انسان فوراً ہاں کہتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب ان کے توکل کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تو پھر اپنے رب سے مانگے۔ انہوں نے جواب دیا، میرا حال اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، مطلب انہیں یقین تھا کہ جو ذات انہیں دیکھ رہی ہے وہ ان کے لیے بہترین فیصلہ کرے گی۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ اس آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ لیکن اس معجزے کے بعد بھی پورے شہر میں سے صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ جی، اس واقعے کے بعد انہوں نے بابل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں وہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم ہوئے، لیکن ایک طویل عرصے تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور یہاں کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ سارہ علیہ السلام خود انہیں مشورہ دیتی ہیں کہ وہ ان کی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ جی، اور 86 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں ہاجرہ علیہ السلام سے پہلا بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی ایک اور شاید سب سے مشکل آزمائش کا حکم آ گیا۔ جی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو لے کر جنوب کی طرف ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک باپ جو اتنی دعاؤں کے بعد اولاد پائے اسے ایک ایسی جگہ چھوڑائے جہاں نہ پانی، نہ سایہ، نہ زندگی کا کوئی نام و نشان۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چل پڑیں۔ وہ پوچھتی رہیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور وہ خاموش رہے۔ جی، جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو ہاجرہ علیہ السلام نے ایک فیصلہ کن سوال پوچھا، کیا آپ کو اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ اور اس ایک سوال نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارے سے ہاں کہا۔ یہ سنتے ہی ہاجرہ علیہ السلام کا سارا خوف اور بے چینی اطمینان میں بدل گئی۔ اور انہوں نے تاریخ کا وہ مشہور جملہ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ترک کیے جانے کے احساس کو سپردگی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایمان کی وہ سطح ہے جہاں انسان اللہ کے منصوبے پر اپنے خوف سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اسی بھروسے کا نتیجہ تھا۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے رونے لگا تو ایک ماں کی بے چینی فطری تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں قریب کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ایک معجزہ ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے صاف پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ زمزم۔ رک جا، اور اسی سے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ اور پانی زندگی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بالکل۔ جلد ہی آسمان پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھ کر یمن کا ایک قبیلہ جرہم جو اصلی عربوں میں سے تھا وہاں آن پہنچا۔ اور انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ جی، اور اس طرح مکہ کی پہلی آبادی کی بنیاد پڑی۔ اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں پلے بڑھے، ان سے عربی سیکھی اور یوں عرب مستربہ کی پہلی نسل تیار ہوئی۔ تو وہ ویران وادی اب ایک چھوٹی سی بستی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جی نہیں، کئی سال بعد جب وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو اللہ نے انہیں ایک اور حکم دیا جو شاید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ جی، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی یہ جاننے کے لیے نہیں کہ وہ کرے یا نہ کرے، بلکہ اسے اس عظیم امتحان میں شریک کرنے کے لیے۔
اور بیٹے کا جواب باپ کے ایمان کا آئینہ دار تھا۔ ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے دونوں کی طرف سے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا اعلان تھا۔ راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور ہر بار انہوں نے اسے کنکریاں مار کر بھگایا۔ یہ آج بھی حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اور جب وہ قربانی کے مقام پر پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، عین اسی لمحے اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا۔ ان کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس عظیم ترین امتحان میں کامیابی کے بعد اب اس وادی کو ایک عالمی مرکز بنانے کا وقت آ گیا تھا۔ جی، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسی جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر یعنی کعبہ تعمیر کریں۔ باپ اور بیٹے مل کر دیواریں اٹھاتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لگاتے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیواریں بلند کیں، وہ آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے محفوظ ہے اور اس پر ان کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اور جب دیواریں مکمل ہو گئیں تو ایک کونے میں ایک پتھر کی جگہ خالی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی مناسب پتھر تلاش کرنے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس جگہ ایک انتہائی چمکدار سفید پتھر نصب ہے۔ یہ حجر اسود تھا۔ جنت سے بھیجا گیا پتھر۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کو چوم چوم کر سیاہ ہو گیا۔ تو کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، لیکن یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی۔ اس کی تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے 4 ایسی دعائیں کیں جنہوں نے آنے والی تاریخ کا رخ متعین کر دیا۔ بالکل، پہلی دعا اس شہر کے امن اور رزق کے لیے تھی۔ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور اللہ نے جواب دیا کہ رزق تو کافر کو بھی ملے گا، لیکن آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوگا۔ جی، یہ اللہ کی صفت رحمان کی عکاسی ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے ہے۔ دوسری دعا قیادت کے بارے میں تھی۔ جب اللہ نے انہیں امام یا لوگوں کا پیشوا بنایا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ امامت میری نسل میں بھی رہے۔ اس پر اللہ کا جواب بہت واضح تھا، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی قیادت اور امامت کا تعلق نسل سے نہیں بلکہ کردار اور ایمان سے ہوگا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا کافی نہیں۔ بالکل، یہی اصول تھا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب اسلام کا بدترین دشمن قرار پایا۔ صحیح۔ اور تیسری دعا انہوں نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے کی جس کا وہ وعدہ کر چکے تھے۔ اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ جی نہیں، قرآن واضح کرتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے یعنی مشرک ہے، تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور پھر چوتھی اور سب سے اہم دعا، وہ دعا جس نے 2500 سال بعد حقیقت کا روپ دھارا۔ جی، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرے۔ جی، یہ دعا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ بالکل۔ تو یہ سب کچھ جوڑ کر اب ہم اپنے پہلے سوال پر واپس آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس بنجر اور غیر اہم وادی میں ہی کیوں؟ روم یا فارس جیسی عظیم سلطنتوں میں کیوں نہیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے 2 بہت گہری اور حکمت بھری وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب کا یہ خطہ ایک طرح سے زیرو ڈسٹریکشن زون تھا۔ زیرو ڈسٹریکشن زون؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب روم اور فارس جیسی سپر پاورز ہمیشہ ان علاقوں پر قبضہ کرتی تھیں جہاں کوئی اسٹریٹجک یا معاشی فائدہ ہو۔ زرخیز زمین، بندرگاہیں، معدنیات وغیرہ۔ جی، عرب کے صحرا میں ایسا کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ علاقہ ہمیشہ ان بڑی طاقتوں کی نظروں سے اوجھل اور ان کے براہ راست کنٹرول سے آزاد رہا، ایک غیر جانبدار خطہ تھا۔
تو یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ اسلام اپنے ابتدائی نازک ترین دور میں کسی بیرونی سپر پاور کے دباؤ کے بغیر پروان چڑھ سکے؟ بالکل، کوئی بیرونی طاقت اس نئے پیغام کو اس کی پیدائش کے وقت ہی کچل نہ سکے۔ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ یہ بہت منطقی بات ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ یہ زمین غیر آباد تھی اور غیر ملکیت تھی۔ اچھا۔ اگر کعبہ روم میں بنایا جاتا تو وہ ہمیشہ رومیوں کا مقدس مقام کہلاتا، اگر فارس میں ہوتا تو فارسیوں کا ورثہ سمجھا جاتا۔ وقت کے ساتھ لوگ اسے اللہ کے بجائے اس سلطنت یا قوم سے منسوب کرنے لگتے۔ چونکہ مکہ میں پہلے سے کوئی عظیم تہذیب یا آبادی نہیں تھی، اس لیے کوئی بھی اس گھر پر اپنا تاریخی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک کہا، اس کی کوئی انسانی تاریخ نہیں تھی، اس لیے اس کی واحد شناخت یہی بنی کہ یہ بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ یہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف ایک خدا سے منسوب ہو گیا، کسی قوم، نسل یا سلطنت سے نہیں۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی غیر متزلزل ایمان، مسلسل آزمائشوں اور اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسے کی کہانی ہے۔ ان کی ایک دعا 2500 سال بعد قبول ہوئی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں وقت کا پیمانہ ہمارے پیمانے سے بہت مختلف ہے، اور برکت جگہ میں نہیں، اللہ کے حکم اور نیت میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑی جاتی ہوں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حجرہ اسود جو جنت سے آیا تھا اصل میں دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کے اثر سے سیاہ ہو گیا۔ جی۔ اگر جنت سے آیا ایک بے جان پتھر ہمارے اعمال سے اس قدر متاثر ہو سکتا ہے، تو ہمارے اپنے اعمال، اچھے ہوں یا برے، خود ہمارے دلوں، ہماری روحوں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر کتنا گہرا اور دائمی اثر چھوڑتے ہوں گے۔